بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور آپ کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کرم ہے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور میرا جو یہ چینل ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کیا کریں۔ کل میرے بیٹے کے برتھ ڈے کے حوالے سے بہت اچھے کمنٹس آئے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت دعائیں دی اور بہت ہی نیک تمناؤں سے آپ نے میرے بیٹے کو نوازا ہے۔ شکریہ آپ کا سب کا، بہت بہت تھینک یو سو مچ۔ اور جن کو تکلیفیں ہیں وہ تو رہیں گی ہی، اور اپنے دلوں کو نا صاف رکھیں آپ، صاف۔ میں نے کل بھی، مجھے آپ لوگ اب تو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں آپ سے بس آج دو تین چھوٹے چھوٹے جو ہیں موضوع ہیں جن کے اوپر میں آپ سے بات کروں گی۔ اب ہم فضول لوگوں کے بارے میں بالکل بات نہیں کریں گے، صرف ہم اپنے وہ بات کریں گے جو آپ کے لیے، میرے لیے صحیح ہے، یا ہم کسی کے لیے اچھی بات بول سکتے ہیں۔ تو میں نے دو تین چیزیں کی ہیں، نکالی ہیں، چلو میں آپ لوگوں سے بھی کرتی ہوں کہ مغفرت کے لیے، اپنے لیے مغفرت کے لیے یا کسی دوسرے کی مغفرت دعا مانگنا۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ کہ اے ہمارے مالک، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ تو یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کا دیکھیں کتنا اس کا ہے، اس کا بڑا اجر ہے کہ ہم لوگ اگر اپنی مغفرت کے لیے یا کوئی بھی ہے ہمارا جو پیارا گزر گیا ہے تو اس کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں، اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں ہم ان کے لیے پڑھیں، ہم اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ بد اخلاقی اور بد عملی سے تحفظ بھی ہمیں مانگنا چاہیے۔ اس کا ہے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اس کا ہے اے اللہ، میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اپنے آپ کے جو بد خیالات ہیں، یا ہم لوگ آپ کیا، میں اپنی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس میں رہوں گی، ہمیں جو بھی غلط ہم کسی کے بارے میں سوچوں یا کسی کے بارے میں میرے دل میں غلط خیال آئے، برائی آئے، اس سے بچنے کے لیے اگر ہم قرآن پاک کا سہارا لیتے ہیں تو دیکھیں، ایک تو ہمارے جو دل میں برے خیالات آتے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی دیں گے۔ تو یہ آپ لازمی پڑھیں، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی شفاعت ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعوت مستجاب دی گئی ہے، ہر نبی نے اپنے وقت میں وہ دعا مانگی اور قبول ہو گئی، مجھے وہ دعا کا حق دیا گیا تھا، اسے میں نے آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ انشاءاللہ میرے ہر امتی کے لیے یہ دعا یعنی شفاعت کی دعا قبول ہوگی، اور ہر حال میں میرا مرا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی قسم کے شرک نہ کرتا ہوگا۔ تو یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملی، انہوں نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تو کبھی بھی نہیں رد کر سکتے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں چیزیں گم جاتی ہیں، بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے چیز پڑی لیکن آنکھوں کے سامنے اوجھل ہو جاتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ او ہو یہیں رکھی تھی، کہاں گئی۔ تو اس کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ جو کوئی فوت ہو جائے وہ بھی تو اس کے لیے پڑھے، وہ بھی تو گم ہی ہو جاتا ہے نا۔ تو ہم جب بھی کسی کے فوت ہونے کی اطلاع سنتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے گھر میں چیزوں کبھی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں آگے پیچھے تو نہیں ملتی ہیں، اور آپ یقین کریں جیسے ہی آپ یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون تو وہ چیز فوراً مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی برکت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام پہ تو اعتبار ہے ہی نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی برکت ہے۔
تو اس کے علاوہ غصہ دور کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے ہمارے لیے اسلام میں، ہمارے لیے قرآن پاک میں، کہ حضرت سلیمان بن سرد بیان فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور دو شخص باہم جھگڑ پڑے، ان میں سے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسے کلمے کا علم ہے کہ یہ جو شخص پڑھ لے اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے گی، اور وہ یہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ طلب کرتا ہوں میں اپنے اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو یہ دیکھیں نا کتنا جیسے دعا کا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چھوٹ لیکن اس کی دیکھیں کہ آپ گن کے کیا آپ جیسے ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصے میں تو ویسے ہی ہم لوگ اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بہت غصہ آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، چھوٹا بڑا دیکھتے نہیں ہیں ہم لوگ اور بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے دماغ کو، اپنے حواسوں کو حاضر رکھتے ہوئے اگر ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہمارا جو نا وہ غصہ وہ ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے دل میں ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں برے کلمات منہ سے نکالنے سے بچا لیا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں دل کا غصہ دور کرنے کے لیے ہے، بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اگر ہم یہ باتیں، ہم چھوٹی چیزوں کو اگر ہم لاتے ہیں اپنے روزمرہ کے اس میں، تو بہت وہ چیزیں ہیں وہ ہمارے کام آتی ہیں۔ نماز لازمی قائم کریں، نماز جو ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، نماز کے بغیر ہماری زندگی ہے وہ بالکل نامکمل ہے۔ تو نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے کے آئیں، آپ نے خود نماز پڑھیں۔ تو آج لیٹ میں ویڈیو بنا رہی تھی، کافی لیٹ ہو گئے، تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی صحیح آپ لوگوں کا جو میرا رابطہ ہے وہ تو نہ ٹوٹے، جن کو جو پریشان ہوتے ہیں۔ باقی کل میں نے خالہ اپنی بیٹی کو آواز دے کے کہا تھا خالہ دے دو، میری تو کوئی خالہ نہیں ہے، تو آپ ہوتے کون ہیں یہ جو بھی ہیں، آپ ہوتی کون ہیں مجھے کہنے والی کہ شرم نہیں آتی؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اس طرح کی بکواس کیوں کرتے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے تو اس کا علاج کروائیں اپنے کا۔ اور میں نے آپ کو اب بھی کہا تھا، پھر بھی کہا کہ میرے برائے مہربانی میرے ویڈیو پہ آ کے کمنٹس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے لوگوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے کمنٹس کی۔ تو مجھے بھی جس طرح اب غصہ آیا آپ کی باتیں سن کے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی پڑھتی ہوں، تو تاکہ میرا غصہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو برائے مہربانی پلیز اس طرح کی بکواس نہ کیا کیجیے، اور شرم آنی نہ آنی، آپ اس طرح کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ میں نے اپنی بیٹی کو آواز دی تھی، اور ایک نے کیا تھا کہ اگر مجھے اتنا ہی خیال ہے تو میں اپنی بیٹی کے لیے میں کام والی رکھ لوں۔ کام والی تو آلریڈی میں رکھی ہوئی ہے، تو لیکن اب جو شادی کے دنوں میں رکھنی ہے وہ اس کے لیے مجھے الگ سے رکھنی پڑے گی، تو وہ ابھی میں رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ جب پہلی تاریخوں میں جب مہمان آئیں گے۔ ابھی تو میرا بہت اچھا الحمدللہ ہو رہا ہے گزارا، تو جب پہلی تاریخوں میں انشاءاللہ تعالیٰ رکھوں گی۔ اور آپ کہیں کہ ہل کے میں پڑھ رہی ہوں، بات کر رہی ہوں، میں سپارہ پڑھ رہی ہوں، بس وہ ایک عادت ہوتی نا کہ میں نماز پڑھنے کے بعد جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں پھر ایسے میں ہلنا شروع، ہر تقریباً 100 لوگوں میں جو ہے نا وہ 80% لوگ ہیں ویسے ہل کے سپارہ پڑھتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اور میرا جو نواسا ہے اس نے بھی تھوڑا بولنا شروع کیا، تو آپ نے اس طرح کا وہ چیچی کا تھا، ایسے بول رہا تھا، میرا تو اتنا ماشاءاللہ اتنا پیارا بچہ اور اتنا پیارا بولتا ہے۔ آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کی نعمت سے محروم اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ کو کسی کے احساسات کی، کسی کے جذبات کی کوئی احساس ہی نہیں ہے آپ کو۔ تو تھوڑا سی بھی زبانوں کو منہ کے اندر رکھیے برائے مہربانی، اس طرح کی باتوں سے آپ تھوڑا پرہیز کیجیے۔ باقی جنہوں نے میرے بیٹے کو وش کیا، بہت بہت آپ کا شکریہ، بہت اپنے آپ لوگوں کی محبت ہے کہ ہم لوگوں نے بس کچھ نہیں زیادہ کیا تھا، کیک لے آئے تھے وہ کاٹ لیا، اور رات کو سب اکٹھے بیٹھ گئے اور بس سیلیبریٹ کر، اتنے میں میرا بیٹا خوش ہو گیا۔ ابھی اس کا جو گفٹ ہے وہ ڈیو ہے، میں بازار نہیں جا سکی، میں جاؤں گی انشاءاللہ، کل جمعہ ہے تو اس کے کپڑے وغیرہ بھی لے کے آنے شادی کے حوالے سے، تو بس وہ بھی ہو جائے گا، گفٹ بھی ہو جائے گا اور اس کپڑے بھی آ جائیں گے۔ اور میرا جو چینل ہوم گارڈننگ کے نام سے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور میری لائک اور شیئر کریں اور میری ویڈیو کو، اور اپنے جو کمنٹس ہیں ان سے مجھے وہ بتایا کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیو کتنی پسند آ رہی ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایسے بات ہوتی رہے گی، کل دن میں بات کروں گی آپ لوگوں سے، کل میں نے کہیں بھی آنا جانا نہیں ہے، کل تو جمعہ ہے، کل تو جانا ہی پڑے گا کہیں نہ کہیں، میں کہہ رہی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ لیٹ نائٹ آپ کو میں دوں ویڈیو اپلوڈ ضرور کروں گی، چاہے چھوٹی 5 6 7 منٹ کی، آپ کے ساتھ رابطہ نہیں میں نے توڑنا۔ تو
جو خوش ہوتے ہیں کہ میں جان چھوڑ کے چلی جاؤں، پوری مثل پیٹ لوں، میں نے ان کی دل کی یہ خوشی پوری نہیں ہونے دینی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔